میرا نام محمد صادق محمد ہے اور میں پیک سول انجینئر کے جو پریزیڈنٹ ہیں مرزا عابد حسین، ان کو تمام سوسائٹی کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے میں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ اس ویبینار کو اسٹارٹ کریں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ میرا نام مرزا عابد حسین ہے۔ میں خادم حسین رضوی انجینئرنگ سروسز کی پیڈیگری جو ہے لبیک سول انجینئرنگ اس کا پریزیڈنٹ ہوں، اور میں نے جو ہے وہ یو ای ٹی سے بیچلر کیا اپنا پی ایس سی سول انجینئرنگ میں، اور اس کے علاوہ 3 سال جو ہے وہ اسلام آباد میں پروفیشنل جو ہے اپنا کیریئر جو ہے وہ اسٹارٹ کیا۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں یو اے میں ہوں اور یہاں اپنا جو ہے وہ جاب کر رہا ہوں۔ ابھی میں آج ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے معزز دوست محمد ارسلان ایوبی صاحب نے۔ وہ جو ہے یہ اس کا لیکچر دیں گے کہ جونیئر جو سول انجینئر ہیں وہ کیسے یو اے ای میں اپنا جو ہے پروفیشنل کیریئر جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے مزید جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ یہ کنٹینیو رکھیں گے، اور ایجوکیشنل ان کے مختلف جو ہے وہ لیکچرز وغیرہ انشاءاللہ وہ ہم لے کے آتے رہیں گے ان کے لیے۔ جی ارسلان صاحب آپ کنٹینیو کریں، جزاک اللہ۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم سب کو، السلام علیکم۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ذرا کنفرم کر دیجیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلیئر آ رہی ہے۔ السلام جی آپ نے انٹروڈکشن تو میرا کروا دیا ہے، تو مرزا بھائی بھی یو اے میں ہوتے ہیں اور میں بھی یو اے میں ہوتا ہوں، تو یہ جو آج آرگنائز کیا گیا ہے کہ جاب ہنٹ کیسے کی جائے ایز اے سول انجینئر یو اے کے اندر، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بیسیکلی جو جاب ہنٹنگ کے جو مقصد ہے وہ ڈیفینیٹلی سب کا یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو وہ اچھا ارن کرنا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پاکستان سے ابراڈ میں کام کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نیئرسٹ جو چیزیں پڑتی ہیں ان میں یو اے ہوتا ہے آپ کا، سعودیہ، قطر، عمان، کویت وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یو اے کی بیسیکلی اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ایز اے سول انجینئر ہم کیسے یو اے کے اندر جو ہے وہ اور کس طرح سے ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل جو یو اے کے اندر کام کرنے کا ایز اے سول انجینئر جو سب سے بڑا ایک فائدہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بی ایس سی سول انجینئرنگ ہے اور بی ایس سی سول ٹیکنالوجی ہے، ان دونوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے، جبکہ یو اے کے اندر ان کو سیم ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یو اے کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کی جو ڈگری ہے وہ ایچ ای سی سے اٹیسٹڈ صرف ہونی چاہیے، وہ پی ای سی نمبر وغیرہ وہ میٹر نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ بی ٹیک اور بی ایس ٹیکنالوجی والوں کو اس حوالے سے فیور مل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سٹارٹ کروں گا کہ جو بندے پاکستان کے اندر ہیں اور وہ بھی سن رہے ہوں گے ہمیں کہ وہ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ جاب ہنٹ کر سکتے ہیں، اور کیا اس میں پریفریبل چیز ہے کہ پاکستان میں رہ کے جاب تلاش کی جائے یا یو اے کے اندر آ کے۔ تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کے جاب تلاش کی جا سکتی ہے ایز اے سول انجینئر، ڈائریکٹ ہائرنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بہت منیمل چانسز ہوتے ہیں۔ میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کے بھی جاب تلاش کرتے ہیں اور ان کو مل جاتی ہے، ڈائریکٹ ہائرنگ ہو جاتی ہے یو اے کے اندر۔ اس کے اندر آپ کے پاس ہیوی ریفرنسز ہیں، آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بھی ہے گلف سیلری کے نام سے، اس کے اندر آپ اپنا پورٹ فولیو بنا کے آپ ڈائریکٹ جابس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اس کے اندر منیمل چارجز، منیمل جو آپ کے ہوتے ہیں چانسز، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب آپ پاکستان میں کسی جاب اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور جب آپ یو اے میں کسی کی جاب میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کے پاس یو اے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس جگہ پہ آپ جاب اپلائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی جگہ پہ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس بھی وہ اسی جگہ کا ہی پریفر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اس جگہ کا ایکسپیرینس ہوگا۔ تو پاکستان کے اندر رہ کے بھی جاب پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن بیٹر یہی ہے کہ اور جو اچھا طریقہ یہی ہے اور زیادہ پریفریبل یہی ہے کہ یو اے کے اندر وزٹ ویزا پہ آیا جائے۔ اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وزٹ ویزا کبھی بھی 1 منتھ پہ وزٹ ویزے پہ نہ آیا جائے، 3 منتھ کے وزٹ ویزے پہ آیا جائے، کیونکہ جب آپ نئی جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ سیٹ ہونے میں ہی آپ کو 2 3 4 ویک لگ جاتے ہیں، سسٹم کو سمجھتے 1 مہینہ لگ جاتا ہے، تو پھر اتنے دن میں ویسے ہی وہ سارا آپ کا 1 مہینہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔
تو 3 مہینے کے وزٹ پہ آ جائے، اور پاکستان کے اندر رہ کے جب آپ کا وزٹ ویزا آپ نے اپلائی کیا ہوا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ سافٹ سکلز پہ فوکس کریں۔ اس کے اندر آپ کے پاس 3-4 فیلڈز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ سول انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہے آپ کی پلاننگ انجینئر ہے، آپ کا کیو ایس ہوتا ہے کوانٹٹی سرویئر، آپ ایسٹیمیشن کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، ڈیزائننگ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اور سائٹ ایز اے سائٹ انجینئر یا سائٹ سپروائزر، اس طرح کی فیلڈز، یہ 4-5 آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں ایز اے سول انجینئر یو اے کے اندر۔ تو ڈیفینیٹلی جب بھی آپ کہیں جاب پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایز اے سول انجینئر لوگ نہیں ہائر کرتے، ڈیزگنیشن ہوتی ہیں یو اے کے اندر۔ آپ کو کوئی جونیئر، اگر آپ کو بالکل فریش ہے، آپ کو کوئی جونیئر پلانر ہائر کرے گا، جونیئر سائٹ انجینئر ہائر کرے گا، جونیئر کیو ایس، جونیئر ایسٹیمیٹر، جونیئر ڈیزائنر، اس طرح کی آپ کی کوئی نہ کوئی ڈیزگنیشن ہوگی۔ تو اگر آپ فریش بھی ہیں تو آپ کے پاس ہلکا پھلکا جس آپ جاب میں اپلائی کر رہے ہیں، ہلکا پھلکا آپ کا ٹچ ہونا چاہیے۔ تو جب آپ وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 2-4 ہفتے ہوتے ہیں، اس کے اندر جب بھی آپ کو مارجن ملتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اندر ان چیزوں کی پریپیئر کریں۔ فار ایگزامپل پلاننگ کے اندر اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا، پراما وغیرہ کی بیسکس وغیرہ سیکھ لیں۔ میں نے ریسنٹلی ایک بھائی دیکھے ہیں ہمارے یو ای ٹی کے، ہمارے جونیئر تھے، تو ان کی اسی طرح سے جاب ہوئی ہے کہ ان کو ایز اے یو اے میں آیا زیادہ دیر نہیں تھی ہوئی، لیکن وہ پلاننگ انجینئرنگ میں ان کی جاب ہو گئی۔ ان کو بس یو اے کا پلاننگ انجینئرنگ کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، لیکن ان کی جاب اس وجہ سے ہوئی کیونکہ انہیں پرانا میرا اچھا آتا تھا، اور ان کا جو ہے وہ پلاننگ کا ہلکا پھلکا بیسکس جو ہے نا وہ کلیئر تھی۔ تو اس دوران آپ کو یہ والی چیزیں کلیئر کرنی چاہیے، اور ہلکا پھلکا بیسک نالج جو ہے نا وہ لے کے پاکستان سے نکلیں، تاکہ آپ کو یہاں پہ آ کے زیادہ پریشانی نہ ہونی پڑے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی ڈگری اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، آپ فورن آفس سے اور ایچ ای سی سے سب سے پہلے ہونی چاہیے، فورن آفس سے ہونی چاہیے، اور پھر یو اے ایمبیسی سے۔ اور پھر آپ جب یہاں پہ پہنچتے ہیں، یہاں پہ آ کے بھی فارن افیئر موفا سے، منسٹری آف فارن افیئر سے بھی آپ کی ڈگری ٹیسٹ ہوتی ہے، پھر آپ کے جا کے ویزا لگتا ہے۔ ڈگری کو ٹیسٹ کرنے کا بیسیکلی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا ویزا، آپ کی ڈگری کی ویزے پہ جو ڈیزگنیشن ہوتی ہے وہ آپ کی ڈگری کے مطابق لگتی ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی کہ آپ کی جو ہے وہ ڈگریز اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ اونلی جو آپ کی لیٹسٹ ڈگری ہے وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، باقیوں کا اتنا میٹر نہیں کرتا، نہ کوئی پوچھتا۔ انجینئرنگ کی جاب کے اندر آپ کو صرف لیٹسٹ ڈگری دے کے آپ کی ویزے کی ڈیزگنیشن لگتی ہے۔ تو جب یہ ساری آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی ہو جائے پریپریشن، تو پھر آپ ویزا اور یہ ساری چیزیں پروسیس کر کے آپ کو یو اے آنا چاہیے، اور پریپریشن اچھی ہونی چاہیے۔ اور سب سے اس کے اندر میں ایک چیز جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جب آپ یو اے میں آئیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ زیادہ تر لوگ جب شیئرنگ کے اندر آتے ہیں، اکیلا جو ہے نا وہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ کوئی اکیلا کوئی بندہ کسی روم کے اندر آ رہا ہو، زیادہ تر لوگ شیئرنگ کے اندر آتے ہیں۔ تو اس کے اندر لوگ بھی شیئرنگ کے اندر نہیں رہتے، جب وہ زیادہ فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں تب وہ شیئرنگ میں نہیں رہ سکتے۔ یہاں وہ دوسرا ہوتا ہے کہ کمپنی کو جس طرح کی آپ کو اکوموڈیشن پرووائڈ کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کی شیئرنگ اکوموڈیشن ہوتی ہے۔ میکسیمم کمپنیز بھی سنگل لوگوں کو شیئر اکوموڈیشن دیتی ہیں۔ تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ 3 مہینے وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں، ان کا کوئی کزن کو لیبر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا، اور وہ موٹیویٹ کرنے کی بجائے وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اپنے کزنوں جو لیبر وغیرہ ہیں، جن کا انجینئرنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ آ کے رہتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ پھر جاب ہنٹ اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں موٹیویٹ کرنے کے بجائے ڈی موٹیویٹ کرنے کی مشینیں ان کے ساتھ جو ہے نا روم کے اندر ہوتی ہیں، اور ان کو مارکیٹ کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ یو اے میں پرانے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے نا وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، اور بندے کو بتاتے ہیں یہ مارکیٹ یہ ہے وہ ہے۔ لیکن انجینئرنگ کی مارکیٹ کا کسی بھی مارکیٹ میں آپ جو جاب سرچ کریں تو آپ کو اس کے ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ اس طرح کی مارکیٹ، اگر آپ فار ایگزامپل سول انجینئر بھی ہیں اور آپ پلاننگ انجینئر میں آنا چاہ رہے ہیں تو پلاننگ انجینئر جو مارکیٹ کے اندر ہے نا اس سے مشورہ لیں، نہ کہ جو ہے نا کسی اور بندے سے سن کے جو آپ اپنی پرسپشن بنا لیں اور ڈی موٹیویٹ جو ہو جائیں، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ اپنا جو وزٹ ویزا 3 مہینے کا ضائع کر لیں۔ تو جب آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ پاکستانی سوسائٹیز ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے ہیلپنگ ہینڈز، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح سے
کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں پہ سیمینارز وغیرہ ارینج کرتے ہیں، اور یو اے کے اندر اور میتا کے اندر پاکستان کی جو ہے نا وہ اپنا ان کا سسٹم ہے پورا اورمیتا کے اندر، وہ آپ کو فرائیڈے کو، یا پہلے فرائیڈے کو ہوتا تھا، مجھے لیٹسٹ نہیں پتا، اب شاید سنڈے وغیرہ کو شفٹ ہو گیا، وہ آپ کو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں کس طرح سے آپ نے اپنی سی وی بنانی ہے، اور کس طرح سے آپ نے اپنا پورٹ فولیو تیار کرنا، لنکڈ ان پہ آئی ڈی کیسے بنانی ہے، انڈیڈ پہ، نوکری گلف پہ، ڈوبیجل پہ، یہ آپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو جن پہ آپ پریپریشن کرتے ہیں، جن پہ آپ جن کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں، جن کے اوپر پوسٹ وغیرہ آتی ہیں. تو اس کے اندر آپ کے پاس ایک سوسائٹی آتی ہے پاکستانی جو ہیلپنگ ہینڈز ہے، وہ بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو ٹرین کرتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں ان کے ویکلی منتھلی بیسس پہ. اور دوسرا آپ کی ایک پاکستانی سوسائٹی ہے نوافذ، یہ زیادہ تر ابو دھابی میں کام کرتی ہے، اور جو ہیلپنگ ہینڈز ہے وہ آپ کی دبئی کے اندر ہے. تو جس بھی سٹی میں آپ جانا ہو تو جو ہے وہ اکارڈنگلی آپ ان سوسائٹیز کو جوائن کر سکتے ہیں، ان کے سیمینارز وغیرہ پہ جا سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر آپ اس طرح سے اپنی جاب ہنٹ وغیرہ جو ہے نا وہ اپنے پروسیس کو اس طرح سے کمپلیٹ کریں گے. لیکن آپ نے پھر یہاں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ فریش ایز اے فریش سول انجینئر اگر آپ ہیں اور آپ کو سارے کام چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، فار ایگزامپل ایکسپرٹ آپ کسی میں نہیں ہیں، آپ پلاننگ کے اندر بھی ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ کوانٹٹی ٹیک آف میں بھی ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ سائٹ کے اندر بھی ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ ڈیزائننگ کے اندر بھی نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ٹچ آپ کو یونیورسٹی وغیرہ میں ہلکا پھلکا آتا ہے، بندے نے ایک دو سیمسٹر میں کچھ پڑھا ہوتا ہے، تو آپ کو اس طرح تین چار سی ویز بنانی چاہیے، کیونکہ ایکسپرٹ تو آپ کسی میں نہیں ہے. تو آپ اپنی سی وی بنائیں جونیئر پلانر کی، جونیئر ڈیزائنر کی، جونیئر آپ کے آرکیٹیکٹ کی، اس طرح سے آپ کے پاس تین چار سی ویز ہونی چاہیے، جس طرح کی بھی آپ کے پاس جاب ہے آپ اکارڈنگلی اس پہ اپلائی کریں. دیکھیں اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا میں ایکسپرٹ ہوں، آپ نے یہی کہنا کہ میں ہلکا پھلکا مجھے اس طرح سے آتا ہے جو میں نے یونیورسٹی کے اندر سیکھا ہے. تو جاب ڈسکرپشن پڑھ کے آپ اکارڈنگلی آپ اپنی جو ہے وہ سی وی وہاں پہ فارورڈ کریں گے، اس طرح سے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ نہ ہوگا اپنے سول انجینئر ہی سی وی بنائی اور سبھی جگہوں پہ آپ وہی سی وی فارورڈ کر رہے ہوں. ڈیفینیٹلی کوئی بھی سول انجینئر ہائر نہیں کر رہا. سول انجینئر یہاں پہ بیسیکلی سائٹ انجینئر کو کہا جاتا ہے. اگر کوئی سول انجینئر پلانرز بھی ہوتے ہیں، سول انجینئر ڈیزائنرز بھی ہوتے ہیں، سول انجینئر کیو ایس بھی ہوتے ہیں، ایسٹیمیٹرز بھی ہوتے ہیں، اینڈ سو آن. تو آپ کی سی وی بڑی اسپیسیفک ہونا چاہیے، جاب ڈسکرپشن سے اس کا میچ ہونا چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اپنی آپ کی ہوپس جو ہیں وہ ہمیشہ اپ رہنی چاہیے، یہ موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھ کے اور سن کے. مارکیٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ ولیٹائل ہے، یہاں پہ ہائرنگ اینڈ فائرنگ بڑی اسپیڈ سے ہوتی ہیں. وہ ساری کہانیاں اسٹوریاں لوگ آپ کو سناتے ہیں کہ اس طرح سے اس طرح سے، سب کی سنیں، لیکن اپنا جو ہے وہ آپ کے اندر جو موٹیویشن ہے وہ ہمیشہ آن رہنی چاہیے. گیو اپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں پھر آپ اپنا جو باقی وقت ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ ضائع آپ کا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں بیسکس جو تھیں وہ یو اے میں کس طرح سے آنا ہے، پریپیئر کرنا ہے، اور کیسے یہاں پہ پہنچنا ہے، اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کون کون سی یہاں پہ سوسائٹیز ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں ایز اے بریف. تو ابھی اگر کوئی کوشچن ہو جو ہمارے ایڈمن ہیں یا جو بھی اگر کوئی پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے پاس، وہ اگر کوشچن وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اس کا پھر سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. جی جی ارسلان بھائی، یہ سی وی جو ہے یہ کس حد تک میٹر کرتی ہے گلف میں جو ہے یہ یو اے میں جاب ہنٹ کرنے کے لیے، کتنا اس کا رول ہوتا ہے، اس والے سے کچھ سی وی آپ کا مین آپ کا پورٹ فولیو ہوتا ہے، جس کے اندر آپ نے اپنا جو ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر مینشن کیا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کس طرح سے ہوں، میری ڈگری کیا ہے، میں کب گریجویٹ ہوا ہوں، اور میری نیشنلٹی کیا ہے، میرا ویزا اسٹیٹس کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر مینشن کی ہوتی ہیں. اور سی وی اس طرح سے امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ سی وی جو ہے نا وہ آپ کی بالکل ریلیٹڈ ہونی چاہیے، جو جاب ڈسکرپشن ہیں، جو جے ڈیز وغیرہ ہوتی ہیں ان سے میچ کرنی چاہیے. کیونکہ کچھ اگر جابس کے اندر ایک جاب ہے وہاں پہ فار ایگزامپل 500 بندہ اپلائی کر رہا ہے، یا 300 یا 100 200 اس طرح سے تو اپلائی کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی 10 20 میں تو نہیں ہوتے، وہ 100 کے اندر ہوتے ہیں، 200 کے اندر، 300 کے اندر، اس طرح کے فکرس ہوتے ہیں.
تو ساری سیریز کو کوئی نہیں جا کر چیک کرتا. پھر یہ ہوتا ہے کی ورڈز وغیرہ سے آپ کی جو ہے نا سی وی ٹاپ پہ آ جاتی ہے. تو ایچ آر وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ وہ کی ورڈز وہ ڈیفینیٹلی وہ وہی کی ورڈز زیادہ یوز کرتے ہیں جو آپ کے جے ڈیز جاب ڈسکرپشن جب وہ اپلیکیشن جب آپ کو پوسٹ نظر آ رہی ہوتی ہے جاب کی تو اس کے اندر جو جے ڈیز ہوتے ہیں ان کے اندر جو کی ورڈز ہوتے ہیں نا انہیں کو یوز کرتے ہوئے آپ کی سی وی کو فلٹر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے سی وی کے اندر آپ کو چاہیے کہ وہ کی ورڈز بھی ڈالنے چاہیے. میں یہ ایسے کرتا جب میں بھی ویزا پہ آیا تھا تو جاب میں اس طرح سے ریلیٹڈ سی وی ہی وہاں پر فارورڈ کرتا تھا. میں نے سبھی کی جونیئر پلانر اس طرح کی کر کے نا کافی زیادہ 3-4 سیریز بنائی ہوئی تھی کہ تھوڑا تھوڑا مجھے سب کچھ آتا ہے کیونکہ تب تو ایکسپرٹ تو کسی میں بھی نہیں تھے. تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ سی وی بنا کے آپ کو اس طرح سے اپلائی کرنا چاہیے نہ کہ ایک ہی سی وی بنا کے جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ وہی پھینکتے رہیں اور اس کا اب رسپانس نہیں آئے گا. آپ کہیں میں نے 2000 جگہ پہ اپلائی کیا اور لیکن مجھے رسپانس کوئی نہیں آیا تو اس کا مطلب آپ نے اپلائی تو کیا ہے لیکن پراپرلی اپلائی نہیں کیا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی سی وی ایچ آر کی فلٹریشن میں ٹاپ پہ نہیں آ رہی. جی جی مرزا بھائی. جی اور کوئی کوشچن ہے کسی کا تو وہ پوچھ سکتے ہیں یو اے میں جاب ہنٹ کے لیے. ہیلو جی ٹھیک ہے میرا خیال ہے ابھی کوئی کوشچن نہیں ہے. تھینک یو ارسلان بھائی بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا آپ نے. جزاک اللہ خیر. اوکے جی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو اللہ بہت حافظ. مہربانی. اللہ حافظ. حافظ. السلام علیکم. جی وعلیکم لگتا ہے السلام. سب لوگ اپنا کوشچن پوچھ چکے ہیں تو چلیں ہم سر آپ کو پوری سوسائٹی کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم اسپیئر کیا اور ہمیں گائیڈنس دی. ہم پوری سوسائٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو. جی ویلکم نو پرابلم.